کربلا کی داستان جاری و ساری، یہ وہ مارکا حق و باطل ہے جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ حق رہے گا۔ ایک کوفی عورت کا اہل بیت کی حالت دیکھ کر متاثر ہو جانا۔ مقاتل میں لکھا کہ ایک ضعیفہ عورت تماشائی بن کر آئی تھی اور قیدیوں کو دیکھ رہی تھی اور اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر قیدیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا، اسی اثناء میں کچھ محترم اور معذب خواتین کو دیکھ کر جو بے حجاب محملوں میں اونٹوں پر بیٹھی ہوئی پریشان نالہ و فغاں میں مصروف تھی، اس ضعیفہ نے آواز دی، اے دل شکستہ اور پریشان قیدی عورتوں، تم کس قبیلہ ملت اور شہر کی قیدی ہو؟ ایک معظمہ خاتون نے جواب دیا، یہ کیسا سوال کر رہی ہو؟ ضعیفہ نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے قیدی دیکھے ہیں، لیکن کوئی قیدی تمہاری طرح کا نہیں دیکھا کہ آفتاب کی گرمی نے تمہارے چہرے کی چمک کو ماند کر دیا اور تشنگی کے صدمات نے تمہیں اور بھی ضعیف کر دیا۔ اس کے باوجود تمہارے چہروں سے نور طلوع ہوتا ہے اور تمہاری روحانی شکل شمائل دیکھتے دیکھتے دل سیر نہیں ہوتا۔ اس معظمہ نے جواب دیا کہ ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، بعض خود پیغمبر کی بیٹیاں اور بعض فرزند پیغمبر امام حسین کی بیٹیاں ہیں۔ پس جو اس ضعیفہ کو علم ہے کہ یہ آل رسول ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے پر مارے اور فریاد کی، واہ مصیبتہ علیکم یا اہل البیت رسول اللہ، ہائے اہل بیت رسول پر مصائب۔ یہ ضعیفہ مکان کی چھت سے نیچے اتری اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں اور بھانجیوں اور بھتیجوں کو خبردار کیا کہ علی کی بیٹیاں اور اولاد فاطمہ اولاد رسول کو ابن زیاد نے روم کی قیدیوں کی طرح اور وسن بستہ کر کے کوفہ میں داخل کیا ہے، جس شہر میں ان بیویوں کے والد اور دادا نے حکومت کی ہے۔ اٹھو، تمہارے پاس جو لباس چادریں مکنے ہیں وہ لاؤ، اور ان قیدیوں کے سروں پر چادریں مکنے نہیں ہیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس ضعیفہ نے اپنی بیٹیوں کے پاس جو کچھ تھا چادریں لے کے آئی۔ ان چادروں اور مکنوں کو ضعیفہ نے ایک تھیلے میں بند کیا اور جلدی سے گھر سے نکل کر قیدی کے پاس آئی اور جناب ام کلثوم کے قریب آئی اور عاجزانہ انداز میں عرض کیا، یا سیدی، اے میری سردار، یہ لباس یہ چادریں لے لیں، سربرہنہ عورتوں میں تقسیم کر دیں تاکہ اپنا پردہ بنا لیں اور دکھ میرا کم ہو جائے۔ جناب زینب نے فرمایا، اے ضعیفہ، اگر یہ سامان صدقے کے طور پر لائی ہے تو جان لے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ نہیں میری سردار بی بی، یہ صدقہ نہیں بلکہ ہماری طرف سے مدد تو جو آپ کو دی جا رہی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مجبوری سے وہ کپڑا چادر قبول کی اور اپنے آپ کو نہ محرموں سے چھپایا۔ جب اس کی نظر اس ملعون پر پڑی، اس ضعیفہ عورت نے دیکھا کہ وہ ملعون مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے چادریں اور لباس دیے ہیں، تو اس ضعیفہ کو اس نے وہ غرض مارے کہ ضعیفہ ابن زیاد کے ڈر سے عورتوں میں چھپ گئی اور بیبیوں کے سروں پر نیزوں کی انیاں مار مار کر سروں کو زخمی کر دیا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ کاش وہ عورت میری پھپھیوں کو چادریں نہ دیتی، زینب کا سر زخمی نہ ہوتا۔